اس وقت دنیا میں ہمارے لیے اپنے کاروبار سے، اپنے لیے اپنے بزنس سے ٹائم نکال کے دین کی طرف آنا یہ ایک امتحان ہے، کیونکہ ہمیں ظاہراً فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ایک فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے ٹائم نکال کے نماز کی طرف آنا، اللہ کے کاموں کو ٹائم دینا، یہ امتحان ہے۔ اسی طرح دوسرا امتحان یہ بھی ہے کہ دین کے کاموں میں سے صحیح چیز تلاش کرنا بھی امتحان ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے اور مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اچھا مولوی صاحب فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہم کس کو صحیح مانیں یا کس کو غلط کریں؟ بھئی وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تم بھی قرآن پڑھ رہے ہو، وہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، میں بھی حدیث پڑھ رہا ہوں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو لوگ جو ہیں ان چیزوں کو آ کے پوچھتے، خود نہیں کچھ تحقیق کرنا چاہتے، خود نہیں کچھ سوچنا چاہتے، بس چاہتے ہیں ہمیں پکی پکائی روٹی ہر چیز تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی جائے۔ تو اب وہاں یاد رکھ لیں یہ دوسرا امتحان ہے کہ دین میں سے خالص چیز کا تلاش کرنا، جو اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں بار بار مانگا ہے نا، ہر نماز میں ایک دفعہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ وہ کیوں مانگا ہے؟ کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ۔ تو دین کے اندر میں صحیح دین پہ چلنا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور اس میں بھی صحیح راستہ لینا یہ انسان کے اوپر لازم ہے۔ ہم کسی دکان پہ جائیں، کسی کپڑے والے کی دکان پہ، کسی جوتیوں والے کی دکان پہ، کسی راشن والے کی دکان پہ، تو ہمیں وہ طرح طرح کی چیزیں دکھاتا ہے، ہم یہ کپڑا بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کا تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں 1000 دفعہ بول دے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم ورائٹی خود تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پوری سمجھ ہوتی ہے۔ لیکن دین کے اندر آ کے اتنے بے سمجھ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں کہہ دینا لوگوں آج تو جو ہے وہ سوموار کا دن ہے، تو سب لوگ کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ بھائی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، کچھ تو عقل کرو، کہاں وہ سوموار یا منڈے کا دن آ گیا ہے؟ لیکن لوگ اس میں بالکل اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو دین کے اندر آنکھیں کھول کے چلنا ہے، خود حق کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ اس اسلام نے جو دائرہ دیا ہے دین کے اندر، اس میں عقل استعمال کر کے صحیح چیزیں دیکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ ہمیں کیا پتا، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو جیسے بتا دیتے ہیں چلتے، نہیں، چند اصول یاد رکھ لیں، چند باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، کسی بھی مسلک کے مولوی کے پاس جائیں، چاہے وہ حنفی ہے، چاہے وہ شافعی ہے، چاہے وہ مالکی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، جو بھی ہے، چند باتیں یاد رکھ لیں کہ کسی سے جب مسئلہ پوچھنا ہے تو اس مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو پوچھنے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے دلیل مانگے، اس مسئلے کی دلیل کیا ہے۔ اس مولوی صاحب کو دلیل دینے کا حق ہے، کیونکہ وحی تو نہیں نازل ہوتی اس پہ، وہ بتائے فلاں آیت میں ہے یا فلاں حدیث میں ہے، اور جب وہ بول دے فلاں حدیث میں ہے تو اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ حدیث کس کتاب میں ہے۔ افسوس ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ پاک و ہند میں افسوس ہے کہ ہمارے جو یہ ایشین لوگ ہیں، ان میں اکثر مولوی صاحب سے اگر مسئلے کے بعد دلیل پوچھ لی گئی تو بہت بڑی گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دلیل لینا حق ہے۔ تیسرے نمبر پہ پوچھنے والے کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ دلیل جن بکس سے دی جا رہی ہے ان کی کم از کم اسلام میں کیا ویلیو ہے۔ بہت دفعہ ایسا بھی سنا گیا کہ ایک مولوی صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں، بہت لمبی چوڑی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں اس کا حوالہ دے دیا کہ یہ حدیث موضوعات کبریٰ شریف میں موجود ہے۔ اب موضوعات کبریٰ شریف کیا چیز ہے بھئی؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو محدثین نے یہ اس لیے لکھا کہ لوگوں جو باتیں حدیث بنا کے حدیث میں شامل کر دی گئی تھیں اور وہ جھوٹی باتیں تھیں، تو ہم ان کو الگ کر کے لکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ یہ جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں ہیں، وہ جھوٹ ہیں، اس کو موضوع کہا جاتا ہے، بنائی ہوئی باتیں، بنائی ہوئی حدیث، وہ حدیث نہیں ہے، ان کو الگ لکھ دیے گا، اور یہ اس کتاب سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور لوگ واہ 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 کر رہے ہیں، نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ، اور وہ بھی مکھی پہ مکھی مار رہا ہے اور وہ بھی جو ہے واہ پہ واہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا اصل میں ایک مزاج بن گیا ہے کہ کوئی انوکھی سی بات ہو اور ہم اس کے پیچھے چلیں، کوئی بھی غلط چیز ہو نا بڑا جلدی وائرل ہو جاتی ہے، اچھا جی یہ کیسے، یہ کسی کو صحیح بتاؤ وہ کوئی بھی نہیں وائرل کرتا، غلط بات بتا دو وہ ایک دن میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ بات قرآن کی اس آیت کے ضمن میں چل رہی ہے کہ اللہ نے محکم اور متشابہ قرآن مجید میں آیات دی ہیں۔ محکم جو ہے وہ ہن ام الکتاب ہیں، اور متشابہات پہ ایمان لے کے آنا ہے، اور جن لوگوں کے دل میں دماغ میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان غلط متشابہات کے پیچھے لگ کے فتنہ چاہتے ہوتے ہیں، گمراہی چاہتے ہیں، اور وہ ان آیات کا معنی نکالنا چاہتے ہیں جن کا اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ جو بھی مسئلہ لیں اس کی دلیل لیں، اس حدیث کا جانیں کہ کہاں پہ ہے یہ حدیث، اور اگلے سٹیپ پہ تھوڑا سا پوچھ لیں کہ اس دلیل کی ویلیو کیا ہے۔ اگر وہ مولوی صاحب امانت دار ہیں تو بتائیں گے کہ احادیث کی دنیا میں یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات آج کل تو یہ آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پکچر بنا کے شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں اور ریفرنس اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم، حالانکہ وہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک ہم نے جھوٹ بولنے شروع کر دی ہے، یہاں تک امت کے لوگوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ ایک ذہن بات رکھ لیں، اور کچھ علمی لوگوں نے، کچھ اہل علم لوگوں نے یہ ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ جی حدیثوں میں تو بڑا اختلاف ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ صحیح حدیث جو حدیث ہوگی اس کا اور قرآن مجید میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا الٹ فرما دے۔ یہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ نمبر 2، جو صحیح احادیث ہیں یہ کہا جائے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے مخالف ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صحیح 2 حدیثیں ہوں اور ایک دوسرے کے متضاد ہوں اور ان کا جمع ہونا ایک معنی ہونا ممکن نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کوئی نادر میں جا کے ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی معنی نکل رہا ہوتا ہے کہ جس میں دونوں حدیثوں کا ایک معنی ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دماغ میں بٹھا لیا جائے، اور اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں، میں سوچتا ہوں اگر کوئی انسان بالکل جاہل ہو، صرف اسے لکھنا پڑھنا آتا ہو اور اپنے دماغ کو صاف کر کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے، اور جو صحیح احادیث کی وہ بکس ہیں جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو متمیز کتابیں ہیں ان کو لا کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، اس کو صراط مستقیم خود بخود ملتی شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگ خود کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور مکمل ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے اس مولوی پہ، اپنے اس مفتی پہ، اپنے اس بڑے پہ، اور کہتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور پھر جا کے اگر کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو سارا کہہ دیتے ہیں جی ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ سورۃ فرقان کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، کون ہیں جو رحمان کے بندے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جن پر آیات تلاوت کی جائیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے ہیں بلکہ غور فکر اور تدبر کرتے ہیں، وہ ہیں رحمان کے بندے، وہ ہم سے مطلوب ہے۔